یہ دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کو آدمی سمجھتا بھی نہیں اور برابر پڑھتا ہے اور بیزار کبھی نہیں ہوتا، سر میں درد بھی نہیں۔ دنیا کی یہ ایک کتاب ہے جس کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرنا پڑتا، کوئی اور کتاب نہیں۔ یہ ایک ہی کتاب ہے جس کو ہاتھ بھی لگانا ہے تو آپ کو وضو کرنا ہے۔ دنیا کی یہ ایک کتاب ایسی ہے جس کے اوپر کوئی اور کتاب نہیں رکھی جائے گی، سب سے اوپر یہی کتاب رہے گی، اللہ کا کلام رہے گا، باقی ساری کتابیں اس کے نیچے رہے گی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ روئے زمین پر سب سے بلند کتاب، سب سے اونچی کتاب وہ اللہ کا کلام۔ یہ اس لیے سب سے اونچی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے ہیں۔ اللہ کتنے بڑے ہیں؟ بولیے کتنے بڑے ہیں؟ ہے کوئی کتنے بڑے بتائیں گے؟ کوئی بتا سکتے ہیں یا سب سو ہی رہے؟ ہاں ادھر بچے تو بول رہے ہیں لیکن آگے سے کوئی نہیں بولتا۔ میں یہ سوال کر کے اندازہ لگا رہا ہوں کہ میں جو بول رہا ہوں وہ جاگے ہوئے لوگوں میں بول رہا ہوں یا سوئی ہوئی قوم کے سامنے چیخ و پکار کر؟ جی سب ایسے ہی۔ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ کتنے بڑے ہیں؟ سب سے بڑے، اللہ سے کوئی بڑا نہیں۔ اور یہ آواز آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے کانوں میں پہنچا دی گئی۔ پوچھو اپنی ماں سے، باپ سے کہ آپ کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی آواز جو آپ کے کانوں میں پہنچائی گئی وہ یہی تھی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے۔ ایک کان میں اذان پڑھی گئی، ایک کان میں اقامت پڑھی گئی، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ کلام اللہ کا ہے، اس کتاب سے بڑی کوئی کتاب۔ اللہ سب سے بڑے، اللہ کی کتاب سب سے بڑی۔ اللہ پاک ہے، اللہ بہت پاک ہے، اللہ کی یہ کتاب پاک ہے، اتنی پاک ہے کہ آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، اتنی پاک یہ کتاب۔ اور بہت ثقیل کتاب ہے، بوجھل کتاب ہے، وزندار کتاب۔ اس کو اٹھا کے چلنا اتنا آسان نہیں، وزن بہت بوجھل کی۔ اللہ کا کلام، اللہ بہت بڑے، کتنے بڑے ہماری چھوٹی عقل میں آ ہی نہیں سکتا، وہ بہت بڑے، کتنے بڑے ہمیں پتا نہیں۔ ہمارے نبی نے بتایا ہر جگہ موجود ہیں، ہر چیز کو سنتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، پتا نہیں کتنے بڑے۔ ان کا کلام بھی بہت بڑا، کتنا بڑا ہے پتا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ کلام اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی وہ بکنی ہو کر کے ہوا میں اڑنے لگتے۔ صرف پہاڑوں پر یہ کلام نازل کیا جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صدقے میں اس کو آسان کر دیا۔ یہ بہت وزن تھا۔ ہمارے نبی سے کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل کملی اوڑھنے والے راتوں کو کھڑے ہو جاؤ مگر تھوڑی رات، آدھی یا اس سے زیادہ راتوں کو کھڑے ہو۔ اور کرنا کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جتنا قرآن آپ پر نازل کیا گیا وہ قرآن جیسے آپ کو پڑھ کے سنایا گیا وہ راتوں کو اٹھ کر کے پڑھو۔ یہ رات کو اٹھ کے پڑھنے کا نبی کو حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ بتائی، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، قول ثقیل نازل کرنے والا ہوں، اور اس بوجھ کو اٹھانے کے متحمل نبی تم نہیں ہو۔
نازل شدہ کلام کا حصہ پڑھا کرو تو طاقت پیدا ہوگی میں بوجھل کلام نازل کرنے. اور نبی کے صدقے میں ہمارے لیے آسان ہو گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے ہمارے لیے وہ آسان ہو گیا. نبی کے صدقے میں آسان. یہ قوم جو تباہ ہو رہی ہے وہ قرآن مجید سے رشتہ کمزور ہونے کی وجہ سے تباہ ہو گئی، ہلاکت کے دہانے پر ہے. اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی. رسول حشر کے میدان میں کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتبعونی ان قومی هذا القرآن مہجورا. میری یہ قوم اس قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا، رشتہ انہوں نے کمزور کر لیا تھا، ختم کر لیا. قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پڑھا. یہی وہ کلام ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کام آتا ہے، زمین کے اوپر بھی کام آتا ہے، زمین کے نیچے قبر میں بھی کام آتا ہے، آسمانوں کے اوپر بھی کام آتا ہے. ہر جگہ کام آنے والی چیز یہ اللہ کا کلام ہے. موقع نہیں ہے ورنہ ہم بتاتے آپ کو زمین کے اوپر کیسے یہ کام آتا ہے، کیسے یہ کامیاب کرتا ہے، زمین کے نیچے کیسے کامیاب کرتا ہے، آسمانوں کے اوپر یہ کلام کیسے کامیاب کرتا ہے. جی حفاظ کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث ارشاد فرمائی ہے. اس میں یہ فرمایا کہ ان کو جنت ملے گی حفاظ کو، اور جنت کے بہت سارے درجے ہیں. ان درجوں میں سے جو درجے پر جانا یہ چاہتے ہیں ان کو اختیار دیا جائے گا. اقرأ وارتقی، ان سے کہا جائے گا کہ بھی تم پڑھو اور ایک ایک درجہ اوپر چڑھتے جاؤ. جتنا تم قرآن پڑھتے جاؤ گے اتنے درجے چڑھتے جاؤ گے، اور جہاں جا کر کے تم رک جاؤ گے وہ درجہ تمہارے لیے متعین. یہ قرآن وہاں بھی کام دے رہا. جنت کے درجے کے تعین کے لیے معیار قرآن کو بنایا گیا. جی ہر قرآن میں ایک دعا لکھی گئی ہے. جہاں سورہ ناس ختم ہوتا ہے من الجنت والناس، اس کے بعد ایک دعا لکھی گئی ہے دعا ختم القرآن. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھلائی. اس میں لکھا ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری